छठी जमात जनरल साइंस, सबक नंबर 1, कुदरती वसाइल, हवा, पानी और ज़मीन। पानी। सुबह बेदार होने से रात को सोने तक आपके घर में पानी का इस्तेमाल कितना और किस किस काम के लिए होता है, सामने दी हुई जदवल में इसका इंदराज कीजिए। इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू कीजिए। इस्तेमाल शुदा पानी की मकदार को घर के अफराद की तादाद से तकसीम कीजिए। इससे आपको मालूम होगा कि हर फ़र्द के इस्तेमाल के लिए कितना पानी दरकार होता है। यहाँ देखिए, आपको इस तरीके से एक सरगर्मी अंजाम देनी है। पानी के इस्तेमाल की वजूहात और पानी का इस्तेमाल लीटर में अंदाज़न। लीटर का इस्तेमाल करने के लिए आप बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाना, मुंह धोना, कपड़े और बर्तन धोना, फ़र्श साफ़ करना, पीने के लिए और पकाने के लिए पानी का कुल इस्तेमाल। इस तरीके से आपको लीटर में पानी का इंदराज आपका एक दिन में करना है और फिर उस कुल पानी को अफराद की तादाद से तकसीम करना है। इससे आपको हर फ़र्द के इस्तेमाल के लिए कितना पानी दरकार है ये मालूम होगा। मुंदरजा वाला सरगर्मी से आपको मालूम होगा कि पानी के बग़ैर दिन गुजारना हम तमाम के लिए तकरीबन नामुमकिन है। इंसानी जिस्म के तमाम आफ़ाल बेहतर तरीक़े से अंजाम पाने के लिए हर रोज़ 3 से 4 लीटर पानी पीने की ज़रूरत होती है। दूसरे जानदारों को भी इस तरह पानी की ज़रूरत होती है। इनके जिस्म के हजम के मुताबिक ये तनासुब कम या ज़्यादा होता है। इससे हमें पानी की अहमियत मालूम होती है। हाइड्रोजन गैस के हवा में जलने से वो ऑक्सीजन के साथ तामुल करती है। इस तामुल के नतीजे में पानी हासिल होता है। पिछली जमातों में आपने पानी के चंद खुसूसियात पढ़ चुके हैं। आम दर्जे हरारत पर पानी 3 हालतों में पाया जाता है। पानी बेरंग, बेबू और बेमज़ा होता है। ये पानी की खुसूसियत है कि वो बेरंग होता है, उसमें कोई बू या खुशबू नहीं होती और उसका मज़ा भी बेमज़ा होता है। कई अशिया पानी में आसानी से हल हो जाती हैं, इसलिए पानी आफ़ाक़ी मुहल्लिल है। आफ़ाक़ी मुहल्लिल यानी ऐसा माए जिसमें बहुत सारी अशिया हल हो जाती हैं। जैसा आप देखते हैं कि जब आप शरबत बनाते हैं तो उसमें पानी में शक्कर आसानी से हल हो जाती है। इसी तरीक़े से नमक भी जो है पानी में हल हो जाता है और हल्दी और दूसरे कलर, रंग, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो पानी में आसानी से हल हो जाती है। इसीलिए पानी आफ़ाक़ी मुहल्लिल है। हैवानात में खून, नबातात के उरूख में पानी का तनासुब सबसे ज़्यादा होता है। कोई भी जानदार पानी के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए पानी को ज़िंदगी कहते हैं। कुर्रे अर्ज़ पर दस्तयाब पानी फ़ीसद तनासुब। समंदर बहर आज़म 97%। यहाँ आप देखिए, इस तस्वीर का मुशाहिदा कीजिए। ये समंदर है, बहर आज़म है। बज़ाहिर आपको हमारी ज़मीन में तो बहुत ज़्यादा पानी नज़र आता है, लेकिन क्या ये पानी हम पी सकते हैं? जी नहीं। पूरी हमारी ज़मीन पर पीने के लिए पानी बहुत कम हालत में दस्तयाब है, बहुत कम फ़ीसद में दस्तयाब है। जो समंदर का पानी होता है वो खारा पानी होता है और खारा पानी हम नहीं पी सकते। लेकिन जो मीठे पानी के ज़ख़ायर हैं, जैसे नदी, तालाब है, कुएँ हैं, ये बहुत महदूद तादाद में मौजूद है। इसीलिए पीने के लिए दस्तयाब पानी देखिए आप कितना कम है। और बर्फ़ की हालत में ज़ेर ज़मीन और दीगर पानी का तनासुब यहाँ पर आपको दिया गया है। इस तरीक़े से ज़मीन पर पानी की तक़सीम की गई है। कुर्रे अर्ज़ पर मौजूद तमाम ही पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि समंदर का पानी खारी है। कुछ पानी मुंजमद हालत में है। पीने के लिए बेहद कम मिक़दार में जानदारों के लिए पानी है। यहाँ पर देखिए, समंदर जो है 97% है, 2.7% बर्फ़ की हालत और ज़ेर ज़मीन पानी और दीगर हालात है। अब पीने के लिए आप अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितनी कम मिक़दार में पानी हासिल है। पानी का इस्तेमाल किन कामों के लिए किया जाता है? तस्वीर में देखिए, कुर्रे अर्ज़ पर पानी का किस तरीक़े से इस्तेमाल किया जा रहा है। कारखानों में, घरों में इस्तेमाल के लिए, खेती के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये ज़मीन पर पानी के इस्तेमाल हैं। क्या दूसरे हैवानात और परिंदे ऊपर दिए हुए तरीक़ों से पानी का इस्तेमाल करते हैं? जी नहीं, क्योंकि इंसान जिस तरीक़े से पानी का इस्तेमाल करता है, परिंदे सिर्फ़ और सिर्फ पीने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल करते हैं। आपने पढ़ा है कि कुर्रे अर्ज़ पर पानी की बाज़ाब्ता आबी दौर के ज़रिए होती है। आबी दौर को ईंधन पहुँचाने का अहम
کام بحر اعظم میں پیدا ہونے والے آبی بخارات کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بارش ہو کر زمین پر میٹھے پانی کے ذرائع تیار ہوتے ہیں۔ ہم پانی حاصل کرنے کے لیے نالوں، ندیوں، چھوٹے تالابوں، جھرنوں، جھیلوں جیسے زمین پر پائے جانے والی قدرتی ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ انسان بور ویل، ہینڈ پمپ، کنویں کھود کر زیر زمین پانی بھی حاصل کرتا ہے۔ جو پانی زمین کے اندرونی طور پر پائے جاتا ہے اسے زیر زمین پانی کہتے ہیں۔ جیسے آپ بور لگا کر جو پانی حاصل کرتے ہیں وہ زیر زمین پانی میں شامل ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ندیوں پر کئی چھوٹے بڑے بند بنائے۔ بڑھتی ہوئی آبادی، صنعتیں، زراعت کے لیے پانی کے بے تحاشا استعمال سے اب پانی کی قلت ہو رہی ہے، جو کہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اس بارے میں ہمیں غور کرنے کی اور پانی کا صحیح اور کم استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ زمین تیسری قدرتی وسائل کی دولت ہے زمین۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں زمین پتھر، مٹی، بڑی چٹانوں کی شکل میں نظر آتی ہے، وہ ہر جگہ ہموار نہیں ہوتی۔ زمین کہیں پہاڑی تو کہیں ہموار نظر آتی ہے۔ انسان اور تمام بری حیوانات یعنی جو زمین پر رہتے ہیں، کچھ بری حیوانات رہنے کے لیے زمین میں بل بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے زمین کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہم بھی زمین کا استعمال زراعت، مکان اور راستوں کے لیے کرتے ہیں۔ زمین پر موجود جنگل کے نباتات اور حیوانات کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ زمین سے حاصل ہونے والی معدنیات، معدنی تیل اور گیسز ہمارے لیے بے حد اہمیت رکھتی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ایک قدرتی وسیلہ ہے۔ آئیے اب ہم معلوم کرتے ہیں کہ زمین حقیقت میں کس شے سے بنی ہوئی ہے۔ اس تصویر کا مشاہدہ کیجئے۔ یہاں پر آپ کو بوتل میں آمیزے کی تہ دکھائی گئی ہیں اور کچھ سوالات دیے ہوئے ہیں جس کا آپ کو جواب ڈھونڈنا ہے۔ سب سے نچلی سطح میں بڑے پتھر ہے، پھر چھوٹے کنکر ہے، ریت ہے، مٹی ہے اور اوپر کیچڑ ہے۔ یہ زمین کی تہ ہے، یعنی زمین سب سے نچلی سطح پر پتھریلی ہے، اس کے بعد چھوٹے کنکر، پھر ریت اور پھر مٹی اور پھر اوپر کیچڑ ہوتا ہے۔ کرۂ ارض پر زمین بھی ایسی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے آس پاس پائپ لائن کا کام جاری ہے تو اس کے لیے کھودے ہوئے گڑھوں کا اچھی طرح مشاہدہ کیجیے۔ دی ہوئی شکل کے مطابق آپ کو زمین کے نیچے کچھ تہیں نظر آئیں گی۔ اس تصویر میں دیکھیے، آپ کو سب سے پہلے مٹی کی تہ ہے، کنکر ہے، پھر غیر پختہ مٹی ہے اور اوپر سے رکازی مٹی ہے۔ پختہ مٹی زمین میں سب سے اوپر کی سطح ہے، نباتات اور حیوانات کے باقیات کے سڑنے سے بنتی ہے۔ اس کو رکازی مٹی کہتے ہیں۔ یہ تہ عام طور پر گھنے جنگل میں پائی جاتی ہے۔ اس کے نیچے زمین ریت، مٹی، کنکر، کرم اور کیڑوں والی ہوتی ہے۔ مٹی کی اس تہ کو ہیومس کہتے ہیں۔ اس کے نیچے کی زمین میں مٹی اور چٹانوں کے ٹکڑے پائے جاتے ہیں۔ یہ مٹی غیر پختہ ہوتی ہے اور اس کے نیچے مٹی کا تناسب کم ہو کر چٹان کا تناسب بڑھتا جاتا ہے۔ ہماری جو زمین اتنی سخت نظر آتی ہے آپ کو، یہ اندرونی طور پر پوری سخت چٹانوں سے بنی ہوئی ہے۔ یہ تہ چٹانوں سے بنی ہوتی ہے۔ مٹی میں پائی جانے والی اہم معدنیات ان چٹانوں سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے مختلف علاقوں کی مٹی مختلف ہوتی ہے۔ اس کا رنگ، ساخت چٹانوں کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ مٹی تیار ہونے کا عمل۔ زمین پر موجود مٹی قدرتی عمل کے ذریعے بنتی ہے۔ چٹانوں کی جھیج سے مٹی کے لیے غیر حیاتی اجزاء مہیا ہوتے ہیں۔ دھوپ، ہوا، بارش، ان سے پیدا ہونے والی گرمی، سردی اور پانی کی وجہ سے بڑی چٹانوں کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ان سے کنکر، ریت، مٹی تیار ہوتی ہے۔ ان اجزاء میں خردبینی جاندار، کرم، کیڑے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ چوہے، گھونس جیسے کترنے والے حیوانات بھی پائے جاتے ہیں۔ زمین پر پائے جانے والے درختوں کی جڑیں بھی چٹانوں کی جھیج میں مدد کرتی ہیں۔ مٹی بننے کا عمل بہت سست رفتاری سے جاری رہتا ہے۔ پختہ مٹی 2.5 سینٹی میٹر موٹی تہ تیار ہونے کے لیے تقریباً 1000 سال درکار ہوتے ہیں۔ یعنی ہماری جو یہ مٹی بنی ہوئی ہے اس کے بننے میں ہمیں بہت سال لگے ہیں، اسی لیے مٹی کا بھی ہمیں حفاظت کرنا ضروری ہے۔ سیلاب، آندھی اور کان کنی جیسے کئی کاموں کی وجہ سے مٹی کم عرصے میں ہی زرخیزی اس کی کم ہونے لگتی ہے۔ اس لیے مٹی کی حفاظت کے لیے زمین کی جھیج کو روکنا ضروری ہے۔ اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ زمین کو نباتات سے ڈھانکنا ہے۔
گھاس درخت جھاڑیوں کے بڑھانے میں زمین کی جھیج میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کو اچھی زرخیز مٹی کی حفاظت کرنی ہے تو آپ کو درخت لگانے ہوں گے۔ درخت اپنے اطراف کی مٹی کو پکڑ کے رکھتے ہیں، یعنی جب بارش آتی ہے اور تیز پانی کا بہاؤ ہوتا ہے تو یہ مٹی بہہ کر نہیں جاتی، بلکہ درخت کی جڑوں کی وجہ سے جو مٹی ہے یہ ایک طرف موجود رہتی ہے، زمین پر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ کرۂ ارض پر زمین، پانی اور ہوا کا استعمال جانداروں کے لیے ہوتا رہتا ہے۔ انسان بھی ان اجزاء کا استعمال عام طور پر کرتا ہے۔ ان وسائل کے استعمال میں ہونے والے اجزاء کا خیال کریں تو وہ پورے کرۂ ارض کی بنسبت بے حد کم ہوتا ہے۔ ذیل میں دیکھیے، زمین 29% ہے، پینے کے لیے قابل میٹھا پانی 0.3% ہے۔ ہم نے آپ کو سرگرمی دی تھی، دیکھیے آپ کا اس کا جواب مل گیا کہ جو زمین پر پینے کے لیے قابل پانی ہے 0.3% ہے، اور گیسز جو ہیں آکسیجن 21.03% ہیں۔ اوپر کی جدول پر غور کریں تو اگرچہ یہ وسائل بہت کم تناسب میں نظر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ تمام جانداروں کے لیے کافی ہیں۔ صرف انسان کو اپنی ہوس پر قابو رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ ان وسائل کا کفایت سے استعمال کرے، اور اس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے تمام جانداروں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہیں۔